اب نہیں کیا تم پہلے بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں نے ان کے لیے بنا کے رکھ چھوڑے ہیں. وعد اللہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور الفت بھائی میں نے بہت سوچا. دو یہ تو مخصوص اشعار میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا. پھر کسی مجلس میں آپ یاد دلائیے. 50 سے زیادہ آیات قرآن پڑھ کے میں ثابت کروں گا کہ تقویٰ سے در حقیقت مراد کیا ہے. کیونکہ اگر تقویٰ سے صرف نماز روزہ مراد ہوتا تو پھر 72 کی نمازیں ضائع نہ ہوتی. جستجو سے وہ کہتے ہیں خدا مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے. تو جستجو ہونا چاہیے. تو میں نے بھی جستجو کی مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سرا سے سریا عالم رنگ و بو میں. بس ایک ہی فرقہ مجھے نظر آیا. کسی اور کو جسارت ہی نہ ہو سکی کہ وہ اپنے امام کا نام امام المتقین رکھ سکے. متقین کو بہشت دینا تقدیر کا فیصلہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. یہ معاملہ تقدیر کے صبر بھی نہیں کیا گیا کہ کسی کا دل کیوں دھڑکے کہ کل شاید مقدر کا فیصلہ بدل جائے. نہیں مطمئن ہو کے سو جاؤ. یہ مقدر کی بات نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے. اور ایک شریف آدمی وعدہ خلافی نہیں کرتا. میں اللہ ہوں، میں وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ تو تھا ایک گوشہ. دوسرا گوشہ اس کو جب میں نے قرآن میں دیکھا گھبراہٹ تو نہیں ہے بابا ماشاءاللہ. تو سورہ رات میں ایک آیت نظر آئی. وَاللَّهُ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فرمایا میرے رسول یہ جو انکار کرنے والے کافر ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے مصیبت یا ان پہ نازل ہوتی رہے گی یا او تحلو قریبا من دارہم یا ان کے گھر کی طرف برابر بڑھتی رہے گی حتی یات وعد اللہ. اور یہ مصیبت کا سفر جاری رہے گا جب تک اللہ کا وعدہ آ نہیں جاتا. خدا کے لیے حلالی والے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو ذرا جا کے سن لینا. میں پوری جائیداد لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. لفظ یہ حتی یات یہ نہیں خدا نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا یا عطا ہو جاتی. جب تک اللہ کا وعدہ آ نہیں جاتا. یہ پورا ہونے والا وعدہ نہیں ہے تو کوئی چلنے پھرنے والا وعدہ ہے. ہاں اور یہ آئے گا سزا دینے کافروں کو منکروں کو. یہ کیونکہ میرا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مولانا محمود شاہ جی آیت پڑھنے لگا ہوں. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے. اللہ یقیناً سارے حلالی موالی ہیں میرے سامنے. اساتذہ ہے کہ اس ذکر کو سننے تو وہی آتا ہے کہ جس کے دل کی بستی میں زمانے کا امام بستا ہے. ہر شخص کو اس ذات پاک کا ذکر نہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے نہ سننے کی توفیق ہوتی ہے. ہاں بڑا شکر منایا کرو. آیت اور یقیناً
جو شخص کہتا ہے نا کہ ایمان ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. ہاں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے. کبھی پھر یاد دلانا، اور میں ثابت کروں گا مجالس میں، کہ ان کے حقائق سن کر خوش ہونے سے بڑھتا ہے اور ان پر شک کرنے سے گھٹتا ہے. اس میں اصل میں یہ، ہاں آپ نوٹ کریں، کیونکہ وہ اس موضوع سے الگ جو باتیں ہیں نا، تو وہ انشاءاللہ الگ مجاز میں یا محرم میں یاد لانا، عشر محرم میں انشاءاللہ. ہاں، تو یہ رکھ کے میں نے نہیں پڑھنا ہوتا، تم یاد دلا دینا، میں وعدہ پورا کرتا رہوں گا. کیونکہ وعدہ تو وعدہ ہے، جس کو اللہ نہیں چھوڑ سکتا میں کیسے چھوڑ سکتا. اور آپ قرآن میں پڑھنے بار بار ہے ہی کہیں، خدا کی قسم، کیونکہ بھائی الفت نے بات کہہ دی اور مجھے برسوں کے لیے تذکرہ کہنا پڑا. وہ کہتا ہے کہ گناہوں کے بارے میں تو میں فکر مند ہوں ہی نہیں. لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان. گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے پوچھوں گا نہ جنوں سے پوچھوں گا. وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. ان اللہ کان عنہ مسئولا. وعدے کے بارے میں سوال ضرور کروں گا. تو حضور سورہ آل عمران کی میں آیت پڑھنے لگا تھا، لکھیے گا اپنے اپنے برا کے دل پر. ابرار کی گفتگو ہے جو اللہ اپنے لہجے میں بعنوان تذکرہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ابرار مجھ سے یوں خطاب کرتے ہیں. کیا سن لینا. ربنا انا، اور جب آج سے پڑھیں گے 5 مرتبہ مسلسل ربنا ربنا، تھوڑے تھوڑے وقت سے آیا ہے. اور کیونکہ یہ ہماری مجالس درس ہوتی ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مومنین کے لیے بڑی بڑی باتیں حاصل ہوتی ہیں. تو اسی کی تفسیر کرتے ہوئے معصومین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو کوئی دنیاوی پریشانی ہو، بشرطے کہ وہ ہمارا مقدار ہے، تو اور اسے اگر کوئی عمل نہیں آتا، کوئی تسبیح نہیں آتی، کچھ نہیں کر سکتا، 5 مرتبہ مسلسل ربنا 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 کہہ کے جو دعا مانگے گا خدا پہ واجب ہے پوری کرنا. دیکھو نا، یہ بھی امام زمانہ کے تصدیق کا صدقہ ہے. اس میں آئے ہو تو یہ چیز مل گئی ہے. تو ابرار خطاب کر رہے ہیں اس ذات والی سے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. خدا کے میرا دل چاہتا ہے میں اٹھ جاؤں. پروردگار، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تو ہی لوگوں کو جمع کرے گا اس دن میں جس دن کی شان ہے لا ریب فیہ. اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تھوڑے لوگوں نے سمجھا، یا دوسرے لفظ میں یوں کہوں کہ تھوڑے احباب نے غور کیا. پھر سنیں، انک جامع الناس، تو ہی جمع کرے گا کس دن میں جس کی شان ہے لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس میں کیا مطلب؟ قیامت کے دن ہے. قیامت کے دن فرشتے جمع کریں گے، سمجھ ہے؟ ہاں، ہانکنے والے ہوں گے، گھیر بھاگ کے پہنچانے والے ہوں گے. یہاں تو اللہ بذات خود جمع کر رہا ہے. اور گزشتہ سے پیوستہ رات اگر میرا جملہ بھولا نہ ہو کہ اللہ کا وعدہ ہے فاستبقوا الخیرات، کہ تم خیرات کی طرف دوڑو. یاد بکم اللہ جمیعا، تم سب کو جمع کر کے پہنچانا میرا کام ہے. تو تفاسیر اہل بیت کو بھی پڑھ لینا، یہ خالی بولی میری اپنی واردات نہیں ہے. تفاسیر اہل بیت میں بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو جن کا ذخیرہ امام زمانہ کے لیے ہے،
امام زمانہ تک پہنچانا خدا کی ذمہ داری، یہ اس کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ امام زمانہ کے حضور زیارت کے شائقین کو، منتظرین کو لے جانا تقدیر نہیں، قضا نہیں، عہد الہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ذرا سر اٹھا کے دیکھو، میری تو جرت ہے نہیں، یا میرا ساتھ دو تو پھر میں چل کے اللہ سے بات کرتا ہوں کہ پالنے والے آخر چکر کیا ہے؟ جب اس گھر کی بات ہوتی ہے تو لا ریب فیہ، اللہ اکبر، یعنی چلیے ان کی ذات تک بات ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، جیسے تو نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور میرے خیال سے آپ کو حافظ ہونا چاہیے اس تفسیر کا، تو کہ تفاسیر اہل بیت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ الف لام آل میم محمد، آل محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے آل محمد وہ کتاب ہے۔ محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں شک کی، چلے وہ تو ان کی ذات تک تھا، ہے کوئی شک نہیں ان میں۔ آخر کیا پیار ہے تجھے اس گھرانے سے، آخر تو کس رنگ کی محبت کرتا ہے، کس ڈھنگ سے الفت کرتا ہے اس گھر سے، کہ جس دن میں ان کو ظہور کرنا ہو تو اس دن کے بارے میں بھی کہتا ہے لا ریب فیہ، آواز قدرت غضب پر جاہل نہ بن۔ عیسیٰ کا کام دیکھا ہے کہ ماں کے ہاتھوں پہ بولتے ہوئے کہہ رہا ہے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن بھی مجھ پہ سلام، جانا جانا ہم اللہ سے جانا بھی بیٹھے ہو، جس دن میں مروں گا اس دن پہ بھی سلام، جس دن میں پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پہ بھی سلام، جو اس کا مقتدی ہے اس کے دن پہ سلام ہے، اور جس دن امام آئے گا اس میں لا ریب فیہ نہ کوئی اور یہاں صرف یہ مراد نہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا، تو آئے گا ہی، جمعرات کے بعد جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کے بعد ہفتہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ تو ہوگا، لیکن یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ظہور کو لا ریب فیہ، کہ اس میں شک ہی نہیں، مقصد کیا کہ اس کے ظہور کے بعد جو جو ہونے کا کہا گیا ہے اس ہونے میں کوئی شک نہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آدم سے سرکار عسکری تک ہر حجت نے اپنے دور میں جو جو کیا وہ نہ صرف میرے مولا کریں گے بلکہ اپنے رعایا سے کرائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ نہیں بلکہ اپنے رعایا سے کرائیں گے۔ جیسے استاد شاگرد کو نہ صرف سمجھاتا ہے بلکہ عملاً اس سے کراتا بھی ہے۔ ایک مصور ہے، وہ تصویر بنانے کے گر بھی بتائے گا اور اپنے ہاتھ سے اسے کہے گا میرے سامنے بنا کے دکھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ہاں، تو اسی طرح امام زمانہ ایسا کرائیں گے، اور اس کے آنے کا تو انداز یہ ہے چونکہ اس گھرانے کی الفت سب سے بڑی پہچان ہی علم ہے، اور علم مبنی پر ہی، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی ہی علم کی وجہ سے ہے، کہ عالمین جمع ہو کے آئے تو اس کا علم قطرہ ہے اور ان کا علم سمندر ہے، اس وجہ سے فضیلت ہے۔ اور جب میرے زمانے کے امام آئیں گے، امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں
کیا فرما رہے ہیں؟ یہ شیخ نعمانی رضوان اللہ علیہ کی کتاب الغیبت میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، پڑھ لینا، علماء سے پوچھ لینا۔ فرماتے ہیں جب وہ آئے گا سب سے پہلے خیرات علم کو یوں بانٹے گا، علم کو یوں نیلام کر دے گا۔ خدا کے لیے ذرا جاگ کے سننا، یہ بات یا تو ذات کبریائی کے درس میں میں نے دیکھی ہے کہ کسی کو پیدا کرے تو وہ پیدائشی عالم ہو، اللہ اکبر، اور یا پھر اپنے زمانے کے امام میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے آباء و اجداد کے ادوار میں بھی اکا دکا واقعات ملتے ہیں ایک آدھ آدمی کے بارے میں کہ کسی کو شکر کا دانہ کھلا دیا تو اس کا سینہ علم سے بھر گیا، ایک آدھ مثال۔ لیکن سرکار پنجم میرے زمانے کے امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ توتون الحکمت فی زمانہ، لکھنا برکت دیتے ہیں، حتی المرأۃ لتقضی فی بیتہا بکتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرماتے ہیں اس طرح وہ حکمت کو عام کر دے گا کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کائنات کا ہر مسئلہ یا قرآن سے حل کرے گی یا سنت رسول سے۔ ماشاءاللہ سنا آپ نے، داد بھی دی، نعرہ بھی لگا سب، لیکن نہیں ابھی دعوت فکر ہے میری طرف سے۔ فرما کے آ رہے ہیں امام توتون الحکمت، تم سب کو عطا کر دی جائے گی حکمت۔ یہاں مولانا نے لفظ علم نہیں فرمایا، حکمت۔ علم خیر ہے، حکمت کیا ہے؟ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ فرما رہا ہے جسے حکمت عطا ہو جائے اسے خیر کثیر مل گئی۔ علم خیر ہے، حکمت خیر کثیر ہے۔ علم غیر معصوم کو بھی مل سکتا ہے، یا نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے بابا، وہ غیر معصوم عالم نہیں ہوتے ہیں نا، لیکن حکمت غیر معصوم کو ملتی نہیں۔ جاگو کہاں گئے ہو؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کریں میرے حبیب اس وقت کو جب میں نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، وعدہ لینے سے پہلے میں نے اپنا احسان جتلایا، کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے نبیوں میں نے تمہیں کتاب بھی دی، میں نے تمہیں حکمت بھی دی، یعنی گویا حکمت صفت نبوت ہوتی ہے۔ اب میں کس میزان میں تولوں؟ اس امام کو جو اپنی رعایا کے مزاج میں صفات نبوت بھر دے۔ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے سرکار کے ظہور پر دو ایک باتیں ہو جائیں، گزشتہ عشروں میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ باتیں اتنی ہیں ہاں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ اللہ آئیں گے نا، اور آپ جب آئیں گے ایسے نہیں آئیں گے، پرچم ہوگا۔ پرچم کیسا ہے میرے مولا کا؟ جا کے سننا، رایتو من ورق الجنت و عمودها من عمود العرش یاتی ہے بہا جبرائیل۔ فرمایا تمہارے زمانے کے امام کے پرچم کا پھریرا جنت کے درخت کا ایک پتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ اور جنت کے درختوں کے پتے کوئی چار انگشت کے نہیں ہوتے۔ اپنے بابا آدم کے بارے میں نہیں پڑھا قرآن میں؟
کہ لباس جنت تو خدا نے وہی رکھوا لیا تھا، وَيَقْصِرْفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لپیٹ کے آئے تھے۔ وہاں تو حضرت آدم کے قد سے بھی بڑے بڑے پتے۔ ہاں تو جنت الفردوس کا ایک پتا، اس کا ہے پھریرا، اور پھریرے کے لیے ایک عمود ہوتا ہے، ایک لکڑی ہوتی ہے کہ جس کو اٹھایا جاتا ہے، سر اٹھانا، کیونکہ جتنی سردار کی عزت بڑھتی جائے ناز تو رعایا کو ہوتا ہے۔ فرمایا عمودہا من عمود العرش، اور اس کا عمود کسی دنیاوی درخت کی لکڑی نہیں، عرش کے عمودوں میں سے ایک عمود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہاں، اور اس کا علمدار، اس علم کو، میرے مولا کے علم کو، میرے زمانے کے امام کے پرچم کو اٹھانے والا کوئی غیر معصوم نہیں ہوگا۔ یاتی ہے بہا جبرائیل، یہ علم جبریل کے ہاتھ میں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں؟ جبریل۔ میں اداسن سوچتا تھا ایک بات کو کہ آخر وجہ کیا ہے؟ معصومین کے ہر بات میں شاید کوئی علت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ صحابہ سوالات تھے، منا سلمان کے حصے میں آیا۔ نہیں، اور جب اسے بخدا، عزت حیدر کی قسم، جب اسے سوچا رغم بھائی تو بات یہ نکلی، چونکہ اس کو عصمتوں کے بانٹنے والی کے دہلیز پہ خاک روبی کرنا تھی، تو پھر یہ عام آدمی کے پاس روب نہیں تھا، جس کے پاس منا کا لقب ہونا چاہیے، یہ سند ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت میں سے، وہ یہ کام کرے۔ تو میں بہت سوچتا تھا کہ آخر سبب کیا ہے کہ چادر کسا کے نیچے جبریل نے اجازت مانگی کہ پروردگار مجھے اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں۔ پھر رسول سے بھی عزم مانگا، رسول نے بھی کہا کہ آ جا، کہ آخر جبریل کو چادر تطہیر کے نیچے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ چشم رسالت دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کا علمدار ہو رہا ہے جبریل کو، اور جب تک ہماری بزم کے تقدس کی تعبیر نہ آئے۔ کیونکہ بات چل نکلی ہے تو ایک ہی جملے میں یہ بتاتا چلو، وہاں کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا اگر اسے طویل کروں تو اشرا صرف اسی بات پہ پڑھا جا سکتا ہے، چادر کے نیچے 5 کا آنا تھے کہاں؟ 4 پائی پہ ہوں گے نا، 4 پائی ہوتی ہے ایک شخص کے لیے، زیادہ سے زیادہ 2، یہ 5 پہلے، چھٹا جبریل، 4 پائی ہے۔ سمجھاری بات ہے بھئی، پہلے رسول سوئے ہوئے ہیں، دائیں طرف سے حسن آگئے، بائیں طرف سے حسین آگئے، جگہ باقی بچی نہیں، علی جیسا خیبر شکن آیا، جناب سید آئی، اور پھر چھٹا جبریل ہو رہا ہے۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ بابا یہی تو راز ہے۔ مسخری نہیں کر رہا تھا جبریل کے چادر کے نیچے ہے کیا، اس کی نگاہ ملکوتی توحید کی ایک ایسی شعبدہ گری دیکھ رہی تھی کہ اس کے دماغ ملکوت کو چکر پہ چکر آ رہے تھے۔ رسول داخل ہوئے چادر کے نیچے، اور جب سے اپنا حقیقی وطن چھوڑ کے آئے، وہاں تو سب ایک تھے نا، یہاں بکھر بکھر کے 14 پیکروں میں آئے، یہ یہاں زمین پر پہلی اور آخری مثال ہے۔ رسول تھے، 4 ایک طرف تھے، بظاہر حسن چلے، اجازت تک رسول تھے، حسن تھے، جو ہی چادر کے نیچے گئے بس رسالت رہ گئی، حسن غائب۔
سال کی تحقیق ہے میری جو میں نے آپ کو ایک جملے میں سنا دی. 1 سال کی تحقیق ہے. پھر حسن نہیں رہا. کیوں؟ جیسے شعاع جذب ہوتی ہے آفتاب میں، جیسے جز لوٹ جاتی ہے کل میں، ہاں پھر ایک ہو گئے. یہی مفہوم ہے اللہ و کلامی کا، یہی مطلب ہے دم و دمی، یہ اس وقت جس میں روح کرو گی. اور اسی طرح حسین اجازت مانگنے تک حسین تھے، جو ہی نیچے گئے. اسی لیے تو چادر کا سہارا لیا جا رہا ہے. سید الملائکہ ہے، اللہ کے دفتر ایک قضاء و قدر کا ناظم اعلیٰ ہے. اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک باہر سے آتا ہے، اندر غائب ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ علی اجازت مانگنے تک علی تھے، چادر کے نیچے صرف نبی، جناب سیدہ صرف نبی. اب دیکھیں فطرت میں تجسس ہوتا ہے نا. یعنی ایک حجاب ہو، اس میں سے کچھ دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہو اور صاف نظر نہ آ رہا ہو اور کسی چیز کا شبہ گزرے تو پھر فطرت کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ذرا ہٹا کے دیکھ، ذرا چھاپ کے دیکھ. در حقیقت یہ جلسہ ہو رہا تھا جبریل کی تاثیر بڑھانے کے لیے، جیسے موسیٰ کو آگ دکھا کے بلایا گیا کہ بیوی کو وہاں چھوڑی تھا، دیکھ کے کون سا شرف تیرا منتظر ہے. تو جبریل کے لیے تو شرف منتظر تھا، لیکن وہ تجسس سے مجبور ہو کے کہہ رہا ہے یا رب وہ من تحتل کے ساتھ تو اللہ ہے کیا. اور اسی تجسس سے کہا کہ میں جا کے چھٹا ہو جاؤں. اور جب چادر اٹھا کے دیکھا تو کیا آپ نے لفظوں پہ غور نہیں کیا کہ اگر 5 کے 5 ہوتے تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہی تو اس حقیقت کی شعبدہ گری ہے کہ بکھرے تو 5 سے 12 سے 14 ملے تو ایک. زمانہ سمجھے کیا، ہم سمجھائیں کیا. اور یہ اسی اصلی پیکر کی جلالت کے پرتو کا اثر ہے کہ جبریل میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ وہ قائم آل محمد کا علمدار شہر ہے. اس کا پرچم. اور جانتے ہو یہ پرچم کون سا تھا؟ تو نہیں گئے ہو نا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، 150 سے زائد کتابوں میں دکھا سکتا ہوں. حدیث معصوم فرماتے یہی پرچم ہے. وَهُوَ الرَّايَةُ الَّتِي نَشَرَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم بدر. فرماتے یہی پرچم ہے جو بدر والے دن جنت سے رسول پہ اتارا گیا. یا رسول اللہ یہ 313 گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ جنت کا پرچم ہے. ذرا یہ ورق جنت کا پھریرا لہرا، اور جو اس پھریرے کی عاشق فوجیں ہیں ذرا فرشتوں کو آتا دیکھ.
اس کے بعد رسول نے لپیٹ کے رکھ لیا. ثم نشرہ امیر المومنین یوم البصرہ، پھر یوم بصرہ جنگ جمل میں امیر کائنات نے اسے لہرایا. اس کے بعد مولا نے لپیٹ لیا. صفین کے دن خود مولا کے صحابہ نے کہا مولا وہ جھنڈا کہاں ہے؟ فرمایا اب قیامت تک نہ علی کا کوئی بیٹا اسے لہرا سکتا ہے جب تک اس کا حقیقی وارث نہیں آتا. تو یعنی علی کے بعد پھر صرف میرے زمانے کے امام اسے لہرائیں گے. پھریرا خود سے کریں گے. زیادہ امتحان نہیں لیتا آپ کا. اسی پھریرے کی اور لہرانے کے لمحے کی تصویر کشی اور دعا. اب خود امیر کائنات کے لفظوں میں نے سنا دوں. ہاں چونکہ زندگی میں جناب امیر اگر مسکرائے ہے کسی بات پہ، جب بھی مسکرائے، جتنی بار بھی میں عالمانہ ضمانت سے بلا خوف تردید چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بار بھی علی کو کسی نے مسکراتے دیکھا، ہنستے دیکھا، اس تبسم کے پیچھے قائم چھپا تھا. یعنی خیبر شکن جب بھی مسکرائے تو اپنے بیٹے کے تصور میں، کبھی اس کے انداز خطابت پہ مسکرائے، کبھی اس کے انداز شجاعت پہ مسکرائے، کبھی اس کی پرچم کشائی پہ مسکرائے. فرما رہے کہ پرچم کشائی کرے گا میرا 11واں بیٹا. اذا حزہ، تمہارے مولا امین کے لفظ، اذا حزہ اضاء لها المشرق والمغرب. فرمایا جو ہی وہ پھریرا عمود عرش پہ چڑھا کے اسے جھٹکیں گے امام، مشرق سے مغرب تک طور بن جائے گا. اللہ جانے جس کا پرچم اتنا نورانی ہو، علم والا کیا ہوگا، جھنڈے والا کیا ہوگا. ہاں اور دیکھو ایک درس ہے، کبھی اپنے زمانے کے امام کے نام کا علم بھی لگا کے دیکھو. ہاں سرکار وفا کے بھی لگاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جاگیر علم کا مطلق کوئی نام شہنشاہ ہے، لیکن پرچموں کا خاتم میرا امام ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی علم زمانے میں نظر نہیں آئے گا. تو پھر میں مشرق سے مغرب تک پھرے رہا اور سر اٹھانا. کھڑے ہیں کعبے کے پاس، ہیں مکے میں، کہنے والا علی. علی کی سچائی کو خود تو لو، جس کی سچائی کو اس کا اللہ معیار بنائے اپنے کلام کی صداقت کا. وہ سچی زبان والا علی کہہ رہا ہے ثم یوضع یدہ علی رؤوس الخلائق. وہی کھڑے کھڑے امام اپنا ہاتھ پوری مخلوق کے سر پہ رکھیں گے. جو ظہور کرتے وقت دیوار کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر ایک ہاتھ پوری مخلوق کے سر تک پہنچا سکتا ہے، وہ غیبت میں دونوں ہاتھ سے اپنے موالیوں کی مدد نہیں کر سکتا. اس ہاتھ پھیلانے کا کوئی اثر ہوتا نا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، ہاتھ پھیرنے میں بھی اس لمس میں ایک تاثیر ہوتی ہے. یعنی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا حکم اسی لیے ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے ڈھارس ہوتی ہے. یہ ایک عام بشری ہاتھ ہے، وہ آخری حجت کا ہاتھ ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ امیر کائنات فرما رہے ہیں لا یبقی فی الدنیا مومن الا وصار قلبه اشد من زبر الحدید.
فرمایا روح زمین پہ ایک مومن بھی ایسا نہیں رہے گا کہ اس ہاتھ کے لمس کی برکت سے اس کا دل چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ہاں کہ اگر چٹان بھی آئے راستے میں ٹھوکروں میں اڑا کے پاش پاش کر دے. یہ میرے مولا کے ہاتھ کے لمس کی تاثیر ہے. اور توجہ فرماتے ہیں وَلَا يَبْكِي مَيَّتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَدَخَلَتْ تِلْكَ الْفَرْحَةُ فِيهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ وَهُمْ يَتَزَاوَرُونَ وَيَتَبَاشَرُونَ بِقِيَامِ الْقَائِمِ. ختم ہو گئی میری آج کی بات. فرماتے ہیں اور اسی پھیلنے والے ہاتھ کی جو فرحت ہے، مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، روح زمین پہ جہاں جہاں قبروں میں مومن ہوں گے ان کے دلوں میں قبروں تک وہ فرحت پہنچے گی. سنو سنو، قبروں سے اٹھائے تو وہ مومن جائیں گے جو انتظار میں رہے میں مولا کے ساتھ لڑتا، ان کے قدموں پہ شہید ہوتا، میں ان کی نصرت کرتا. اٹھے گا صرف وہ، لیکن چونکہ آنے والا علی جیسے کریم کا بیٹا ہے، اور علی وہ کریم ہے کہ جو اپنی شادی پہ قیامت تک پیدا ہونے والے کسی حقدار کو انعام سے محروم نہیں رکھتا. اس نے ہر حقدار کو انعام دیا. تو اسی لیے جو انتظار کے بغیر بھی اگر مر گیا ہے تو مولا اسے اٹھائیں گے تو نہیں، لیکن فرحت پہنچے گی. اور اسی فرحت کا نتیجہ ہوگا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے ہم فی القبور، ہوں گے قبروں میں، ہم یتزاورون ویبشرون بقیام القائم، ایک دوسرے کی قبروں میں بھاگ بھاگ کے کہیں گے اور مبارک 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 امام کا ظہور ہو گیا. دعا یہ کرو کہ خدا ہمیں قبروں والی مبارک بادوں میں شامل نہ کرے. خدا ہمیں اس زندہ مبارک بادیوں میں شامل کرے کہ ہم ابھی زندہ ہوں، گلیوں میں پھرے اور بھاگ بھاگ کے ایک دوسرے کو بتائیں کہ دکھ درد کی گھڑیاں ٹل گئی. وہ نہ کیونکہ احادیث میں دو قسم کی حدیث الفت میں نے پڑھی ہیں. العلم عند اللہ والمعصومین، حقیقی علم خدا کے پاس ہے یا اس کی حجتوں کے پاس ہے، کہ ان دو میں سے کس پہ عمل زیادہ کرنا چاہیے یا کس وجہ سے. ہو سکتا ہے دونوں ہی معصومین نے ارشاد فرمائی ہوں اور اس میں کوئی علت اور مصلحت ہو. ایک حدیث تو یہ ہے کہ جب کبھی نوروز ہو توقع الفرج، اپنے امام کے ضرور کی انتظار کرو. اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب عید غدیر ہو تو اپنے امام کی انتظار کرنا. یعنی ان دو میں سے کوئی ایک لمحہ ہے تو کل عید غدیر ہے اور اللہ کے گھر عید اعظم ہے. ہاں دونوں ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اور چونکہ دونوں معصومین کی ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانستہ کسی مصلحت کے تحت معصوم فرما، اور عین ممکن ہے چونکہ نوروز عربی میں معرب ہو کے نیروز آتا ہے جس کے معنی ہے نیا دن. یہ بھی عین ممکن ہے کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، فرمانے والی ذات لامحدود ہے. ہو سکتا ہے کہ آنا غدیر میں ہو اور چونکہ آنے والے نے آنا ہے تو اس دن کا نام مولا نے نیا دل رکھ دیا ہو. تو ہاتھ اٹھا کے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگو کہ کل غدیر ہے. کیا بھی اچھا ہو کہ پروردگار اسی غدیر میں ہمیں ہمارا وارث عطا کر دے. اور اگر خدا نخواستہ اس میں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی تاخیر ہے تو پروردگار اپنی اسی عید اعظم کے صدقے
کہ جس کو تو نے اپنی ذاتی خوشی سمجھا ہے، اسی خوشی کے صدقے ہمیں ایسا کر دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا مولا چاہتا ہے۔ پروردگار، اس مذکور کے صدقے ہم نے یہ جو قلیل ذکر کیا، جو مومنین نے سنا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو حاضرین مومنین مومنات اس ذکر میں تشریف لائے اور جو اپنی آرزویں لائے، اپنی اس عید سعید کا صدقہ ان کی جھولیاں بھر دے۔ جو ان بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین عطا فرما، خصوصاً عزیز ساجد کو اولاد نرین عطا فرما۔ جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں محبت و مودت اہل بیت کو زیادہ اور زیادہ حسین کے بچے کو شفا کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ ہمیں مودت اہل بیت پہ زندہ رکھ، کسی پہ مار، کسی پہ محشور فرما۔ پروردگار، دور ابتلا میں ہر صاحب ایمان کی ناموس، عقیدت اور ایمان کی محافظت فرما۔ دشمنان دین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اس بچے کو شفا کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل شریف نزدیک جائز پورے فرما۔ عزیز محسن رضا نے ایران سے فون کر کے تمام مومنین کو بدیر کی مبارکباد کہی ہے، اور سب سے طالب دعا ہے وہ جو کہ حصول علم کے لیے وہاں گیا ہے۔ آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ مولا اسے وہ علم عطا کرے جس سے مذہب اہل بیت کی خدمت ہو۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات